بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال بہت اہم ہے کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مولا اور مشکل کشا کیوں کہتے ہیں؟ چلتے ہیں جواب کی جانب۔ اللہ تعالیٰ کے اکثر صفاتی نام در حقیقت اس کی صفات ہیں جو اس کی ذاتی مستقل اور دائمی ہے، کسی کی تعارف کردہ نہیں ہے، حادث نہیں، عارضی نہیں، وقتی نہیں، مگر وہ ذات یا برکات کریم سے ہے، جواد ہے، سخی ہے، عطا کرنے والی ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو سننے، دیکھنے، کرم، سخاوت، عطا، علم، قدرت اور حسن وغیرہ صفات عالیہ کا صدقہ عطا فرمایا۔ لہذا بندے صاحبان قدرت، صاحبان سمع و بصر، صاحبان کرم و سخاوت، عالم بھی ہیں، علیم، حکیم، علیم، رؤوف، شفیق ہیں، مگر سب کچھ اللہ کی عطا سے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات مستقل اور ذاتی ہیں، مخلوق کی صفات عارضی اور عطائی ہیں۔ تمام صفات میں یہی اصول پیش رہے کہ بادشاہی، حکم، حاکم، گواہ وغیرہ اللہ تعالیٰ اللہ ہے، نبی، ولی اور دیگر مخلوق اپنی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک جگہ دوسرے کو بٹھانا ظلم ہے۔ بندے کو بندے کی حیثیت میں مانو، اللہ کو اس کی حیثیت کے مطابق ماننا چاہیے۔ تو مزید ہم یہ جانتے ہیں کہ مولا کا کیا مطلب ہے اور یہ کیوں استعمال ہوتا ہے، مولا کس کس کے لیے استعمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سو بے شک اللہ ہی ان کا دوست اور مددگار ہے، اور جبریل اور ساحل مومنین بھی، اور اس کے بعد سارے فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ یہاں پر مولا مددگار کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار مولا کون کون ہیں؟ ایک ہے اللہ تعالیٰ، جبریل علیہ السلام ہے، نیک مسلمان ہیں، تمام فرشتے ہیں۔ تو یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ ہی مولا ہے جب صالح مومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں، جبریل علیہ السلام مددگار ہیں، تو یہ نیک مسلمان اور جبریل علیہ السلام اللہ تو نہیں، اہل ایمان ہیں۔ مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، سورۃ آل عمران۔ اس نے کہا اللہ کی طرف کون لوگ میرے مددگار ہیں؟ تو ہم اس کے مختلف ساتھیوں کو عرض کیا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ اس طرح نہایا میں لفظ مولا کے مختلف معنی بیان ہوئے، جیسے رب پرورش کرنے والا، مالک سردار کو کہتے ہیں، انعام کرنے والا، آزاد کرنے والا، مددگار، محبت کرنے والا، تابع ہے، پڑوسی ہے، ابن الامن چچا دار، حلیف ہے، عقید ہے، سحر ہے، غلام ہے، آزاد شدہ جس پر انعام ہو، اور جو کسی چیز کا مختار ہو، کسی کام کا ذمہ دار ہو، اسے مولا اور ولی کہا جاتا ہے۔ تو جس کے اسلام ہاتھ پر کوئی اسلام قبول کرے وہ اس کا مولا ہے، یعنی اس کا وارث ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ ابن عزیز النہائیہ۔ تو مشکل کشا کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، سورۃ شعراء۔ اور اسی طرح بیماری کی عادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب بیمار پڑتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو میرے کسی امتی کو خوش کرنے کے لیے اس کی عادت پوری کرے گا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اس طرح اور حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے کسی بیچارے مظلوم کی فریاد ایسی کی، اللہ اس کے لیے 73 بخششیں لکھتا ہے، جن میں سے ایک کے سبب اس کے تمام معاملات سدھر جاتے ہیں، اور بہتر درجات اس کو قیامت کے دن ملیں گے۔ تو اس طرح آپ نے مختلف احادیث میں بیان کی ہوئی ہیں، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمل بناتے وقت عامل حاکم پر شرط رکھتے تھے کہ عمدہ ترکی کے گھوڑے پر سواری نہیں کرے گا، چنے میں آٹے کی روٹی نہیں کھائے گا، بری کپڑا نہیں پہنے گا۔ یعنی کیا؟ لوگوں کی حاجت برداری کے آگے اپنے دروازے بند نہیں کرے گا۔ اور آپ نے یہ فرمایا اگر تم میں سے اس نے کوئی کام کیا تو سزا پاؤ گے۔ تو ہمارا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ مشکل کشا اپنے اللہ کی ذاتی صفات ہے، مگر اس کا بندہ اس کے عطا کیے ہوئے سے ہے،
اور اسی طرح اللہ حاجت روا ہے تو اس کے بندے بھی حاجت روا ہیں، اور اس طرح اگر اللہ پوری کائنات کا مولا ہے تو جو اس کے مددگار ہوتے ہیں بندے اللہ کے دین میں دوسرے کی مدد کرنے، وہ بھی مولا ان کا بھی شمار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کو اللہ کی حیثیت سے سمجھنا چاہیے اور بندے کو بندے کی حیثیت سے۔ واللہ عالم واللہ ورسولہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ۔